املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ یہ جو زبان ہے ہمارے منہ کے اندر، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے زبان کو 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے۔ اس کو کھولنا ہو تو 32 دروازے کھولنے ہوں گے۔ اس کے بعد مزید بڑے بڑے دروازے ہونٹ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو بھی کھولنا ہے۔ اور یہ جو کان ہیں ان کا کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ نے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے۔ مطلب کیا؟ سنو، زیادہ دین کی بات سنو، اچھی بات سنو۔ لوگ آئیں گے ادھر کی ادھر کی باتیں بولیں گے اور تمہیں سننا پڑ رہا ہے، سنو لیکن بولو کم۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ کو کھلی رکھ، کانوں کو کھلا رکھ، زبان کو بند کر لے۔ آنکھ کو کھلی رکھو مطلب کیا؟ تمہارے سامنے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، ان سب کو دیکھو۔ کانوں سے بھی سن رہے ہو، سنو، لیکن زبان کو مت کھولو۔ زبان سے شکوہ شکایت نہ کرو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں بولو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مت بولو۔ یہ زبان بہت زیادہ فسادات کو لانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اپنے ہاتھ کو تو روک کر کے رکھ، قابو میں رکھ، آنکھ کو روک کے رکھ، کانوں کی حفاظت کر، نہیں، زبان کا نام لیا سب سے پہلے نام لیا تو زبان کا لیا، اور فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ زبان سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ادھر کی بات لے جا کر ادھر، ادھر کی بات لے جا کر ادھر۔ جب سنایا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہونے کے بعد دلوں کے اندر مزید اس بدگمانی کی وجہ سے کینہ کپٹ پیدا ہو جاتا ہے، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بالآخر وہ فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا ہے سب سے پہلا کام۔ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کم بولتا ہے، ضرورت کے وقت بولتا ہے، جہاں ضرورت نہ ہو وہ خاموش رہتا ہے۔ خاموشی یہ فتنوں کے لیے سد باب ہے، دروازہ بند کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ترمذی شریف میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر وغیرہ، یہ جسم کے سارے اعضاء تکفر اللسان، زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے، کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے باادب ہو کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کے پورے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، تقول، کیا ریکویسٹ کرتے ہیں؟ ریکویسٹ یہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، دیکھو اے زبان، ہمارا معاملہ
تمہارے ساتھ وابستہ ہے. ہماری سلامتی اگر ہے تو تمہاری وجہ سے ہے، اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری وجہ سے ہے. ہماری سلامتی کس میں ہے؟ تمہاری سلامتی میں ہے. تم اگر صحیح رہو گی پورا جسم یہ صحیح رہے گا، تم اگر خراب ہو جاؤ گی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اگر تم صحیح سالم رہے ہم امن میں رہیں گے، ذرا سی بھی اگر تم نے گڑبڑی کی تو ہماری کوئی خیریت نہیں. اور عجیب سی بات یہ ہے، غلطی زبان کرتی ہے اور پٹائی جسم کھاتا ہے. آدمی زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے تو فوراً گال کے اوپر تھپڑ ملتا ہے، پھر مکہ بھی ملتا ہے، پھر لات، پھر پتہ نہیں آگے اور کیا کیا ہو جاتا ہے. کوئی آدمی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو زبان کو مارتا ہو. چل نکال باہر زبان، اس سے تو نے گالی دی ہے، ایک مار اس پر ماروں گا. نہیں، وہ تو جسم کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح ہی صبح ہمارا جسم زبان سے درخواست کرتا ہے کہ بھائی جان تم صحیح سالم رہو، خاموش رہو، جہاں ضرورت ہے وہیں بولا کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مت بولا کرو. جہاں ذرا برابر تم نے گڑبڑی کی ہماری کوئی خیریت نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے، جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے، اس کی ہمیں ضمانت دے دے. اور جو آدمی اپنے دونوں پیروں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے. مطلب کیا؟ زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے، زبان سے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اچھائی بیان کرے، برائی بیان نہ کرے، لوگوں کی غیبت چغلی وغیرہ نہ کرے، اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے، حلال جگہ پر استعمال کرے، زنا وغیرہ میں مبتلا نہ ہو، اور جو دوسرے شہوات ہیں ان میں آدمی مبتلا نہ ہو. جو آدمی پورے جسم میں سے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ زبان، اس کا استعمال کتنا اہم ہے، اور سب سے فری میں چلنے والی چیز ہماری زبان ہے. کوئی آدمی ہم سے مشورہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی ہم سے ایڈوائز لینا نہیں چاہتا، رائے لینا نہیں چاہتا، لیکن آدمی گھس کر کے آتا ہے اور بولنے لگتا ہے، ہاں ادھر آؤ میں بولتا ہوں. اس کو جو معلوم ہے وہ تو بولتا ہی ہے، جو نہیں معلوم وہ بھی بولتا ہے. الٹا سیدھا ادھر کی ادھر کی ساری باتیں بولتا ہے. اور زبان سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، میاں بیوی کے، گھر کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ زبان کی وجہ سے. ایک اللہ والے کے پاس ایک واقعہ آیا. کیا واقعہ؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کسی نے اس کو بتایا کہ تمہاری ننند نے کچھ کروایا ہے، تمہاری جو ننند ہے اس نے کچھ کرایا ہے، تمہارے شوہر کی بہن نے کچھ کرایا ہے، دیکھ لو، تمہارے کپڑے کہیں سے کٹے ہوں گے، تم نے بال کہیں ڈالے ہوں گے، تمہاری ننند لے جا کر اس کو کہیں کچھ کرایا ہوگا، تمہارے ناخن لے گئی ہوگی.
کوئی چیز لا کر کے تم کو کھلا دیا ہوگا، یا تمہاری دہلیز میں نیمبو پانی ناخن وغیرہ کچھ ہوگا، دیکھ لو۔ اب وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور روزانہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، روزانہ گھر میں جھگڑے میاں بیوی کے ہی۔ اب وہ پریشان ہو کر کے عورت، اس نے معلوم کیا کہ شہر میں کون بڑے حضرت، لمبی رہنا ٹوپی، تسبیح بھی ایک دم، کون ہے بڑے حضرت؟ اتفاق سے اس کو ایک اللہ والے مل گئے، ورنہ عام طور سے جتنے اس ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں سب بزنس میگنیٹس ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹس ہوتے ہیں، سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر، ہاتھ پیر دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں یہ مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کو ٹوپی کس طرح پہنانا ہے، اس کی جیب سے 10,000 روپے کا کیش میرے فون پے میں کیسے فارورڈ کروا لینا ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں۔ ورنہ اللہ والے نیک لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بہرحال اس عورت کو اللہ نے توفیق دی، ایک نیک آدمی مل گئے، اللہ والے مل گئے، ان کے پاس وہ چلی گئی کہ حضرت ہمارے گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا، میاں بیوی کا، ہمارے ہی شوہر بیوی، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ تو حضرت نے پوری بات سنی اور پوچھا کب جھگڑا ہوتا ہے، ٹائم کیا ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ حضرت جس وقت میرا شوہر اپنی ڈیوٹی سے گھر میں آتا ہے، بس اس کے 4-5 منٹ کے بعد ہم دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے، حضرت نے رگ پکڑ لی۔ آج کل ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ پریشان، ابھی 1-2 دن پہلے بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، اچھے داڑھی والے، ٹوپی والے، نماز پڑھنے والے بیچارے، لیکن کیا کریں ایسے حالات ہیں۔ لوگ کیا ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، مدن پلی میں اسپتال میں دکھایا، علاج نہیں ہوا، تروپتی لے گئے، علاج نہیں ہوا، ویلور لے گئے، علاج نہیں ہوا، بنگلور لے گئے، علاج نہیں ہوا، اتنی سب جگہ دکھا لیا، کہیں بھی علاج نہیں ہوا، تو پھر آ کر کے پوچھتے ہیں حضرت کیا کہ جادو ہوئے سکا ہے، کیا کہ جادو ہوئے سکا ہے ہمارے امی کے اوپر یا ابا کے اوپر یا بھائی بہن کے اوپر۔ اتنے سارے ڈاکٹر کو ہم نے دکھا لیا ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ وہ قرآن کو نہیں دیکھتے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوگا اس وقت میں تم کو شفا ملے گی۔ علاج کراتے رہو، دوائی کھاتے رہو، پرہیز کرتے رہو، ادھر ادھر کے بدگمانیوں میں کیوں شکار ہوتے ہو؟ اچھے اچھے لوگ، نماز پڑھنے والے، داڑھی ٹوپی والے بھی شروع میں وہ گمان نہیں کرتے، لیکن جب 4-5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے علاج کراتے کراتے لیکن تب بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، پھر ان کے دل میں بھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ گھر میں سے کسی نے جادو کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے یا رشتہ دار نے کرایا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خراب ہے۔ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو برا نہ مانے۔ یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہ 100% ڈاکٹر نہیں ہوتا، 50% پڑھا ہوا ہوتا ہے اور 50% پریکٹس ہوتی ہے، 100% نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ بیماری کو نہیں سمجھ پاتا، بیماری کہاں ہے اس رگ کو نہیں پکڑ پاتا، اور وہ ادھر کی ادھر کی دوائیں وغیرہ دیتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو کسٹمر کو واپس نہیں جانے دینا۔ بہرحال تو حضرت کے پاس جب اس عورت نے سارا قصہ سنایا، حضرت نے رگ پکڑ لی کہ کہاں پر غلطی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے کہا ایک بوتل میں پانی لاؤ، پانی لائی۔ حضرت نے اس میں جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ شوہر کتنے بجے گھر آتا ہے؟
بیوی عورت نے کہا شام میں 7-8 بجے کے پاس آتا ہے تو اس کے آنے سے 5 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے اس میں سے ایک ڈھکن پانی منہ میں ڈال لو اور اپنے شوہر کو ریسیو کرو، لیکن بات نہ کرنا اس سے کیا نہیں کرنا ہے؟ بات نہیں کرنا۔ یہ جو منہ میں پانی ہے اس کو رکھے رہنا ہے، 15-20 منٹ تک منہ میں رکھے رہو، تھوڑا بہت اندر چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ پانی تمہارے منہ کے اندر ہی رہنا ہے، اس کو نگلنا نہیں ہے، نگلو گی تو مصیبت آ جائے گی۔ اب وہ عورت خوش ہو گئی، بہت اچھا علاج مل گیا، پانی لے گئی گھر میں رکھی، شام میں 7 بجے شوہر آیا تو بوتل سے پانی بسم اللہ پڑھ کر کے ایک ڈھکن لیا اور منہ میں ایک ٹانک کی طرح رکھ لیا۔ دروازہ کھولی، شوہر نے بات کیا، وہ اندر لے گئی، پانی دیا، اس کو بٹھایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ 15-20 منٹ تک اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس طرح 15 دن گزر گئے، ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ 60-70% ختم ہو گیا جھگڑا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دن بھر یہ جو عورت تھی گھر میں رہتی ہے، ساس بولتی ہے چاہ میں شکر اس دال کو مرینے ہے انہیں، نڑند بولتی ہے کپڑے ابھی تک نہیں دھوئی ہے، اس طرح کی باتیں سن سن کر وہ عورت پریشان ہو جاتی تھی، اس کا دماغ بالکل منتشر ہو جاتا تھا اور غصے میں آ جاتی تھی۔ اور ادھر شوہر ٹینشن لے کر کے آیا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا ہے، پورا وہ دماغ اپنا ایک دم دن بھر کاروبار میں پریشان ہو کر کے آیا۔ دروازہ کھولا تو فوراً بیوی اندر لے جا کر تمہاری امی ایسی، تمہاری بہن ایسی، بیوار سا کونپا تمہارا، تمہارے گھر میں میری شادی کئی کو ہوگی کی، یہ ساری سناتی تھی۔ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے تھے۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے اور علاج کیا بتایا؟ بات نہیں کرنا، 15-20 منٹ تک بات نہیں کرنا۔ 15-20 منٹ تک وہ بات نہیں کرتی تھی، اتنے میں شوہر کا ٹینشن تھوڑا بازار والا کم ہوتا تھا۔ اب بیوی آ کر کے سناتی تمہارے امی نے ایسے کہا، بہن نے ایسے کہا، تو شوہر دوسرے انداز سے جواب دینے لگا۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، اس سے بات کرو گے تو اور غصے میں آ جاتا ہے، بازار کا سارا غصہ لا کر کے بیوی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ پہلے اس کو سکون سے بٹھاؤ، پیار و محبت والی بات کرو، اچھی طریقے سے اس کو ریسیو کرو، بعد میں جب وہ سکون میں آ جائے، جب کوئی بات کہو، اگر بری بات بھی ہو تو وہ اتنا غصہ نہیں کرے گا۔ پھر 15 دن کے بعد وہ حضرت کے پاس گئی، حضرت نے کارگزاری لی، کیا ہوا؟ وہ بولے حضرت تمہیں دم کر کو دیے سو پانی بڑا زبردست ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ اصل کیا؟ اس کا عمل۔ اس کا عمل صحیح تھا تو نتیجہ صحیح نکلا، اس کا عمل خراب تو نتیجہ خراب۔ بہرحال تو یہ زبان کیا ہے؟ تمام فتنوں کا جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو، املک علیک لسانکا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، قابو میں رکھو، بولنے سے پہلے سوچو میں کیا بولنے جا رہا ہوں، بولنا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عقل مند گزرے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں اور سمجھدار انٹلیکچوئلس اور ڈیلیگیٹس گزرے ہیں، سب کی راز کی بات یہ ہوتی ہے تقریباً کہ وہ خاموش زیادہ رہتے ہیں، بولتے کم ہیں، سنتے پڑھتے لکھتے زیادہ ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔